بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 225 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 86۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب گئے اور پیچھے سے سامری نے بنی اسرائیل کو شرک اور گسالے کی عبادت میں مبتلا کیا، جس وقت کہ دریا سے پار ہو کر صحرا سینا کے اندر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تورات کے حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر 30 دن کے لیے جب گئے، 30 دن کا روزہ رکھا اور پھر 10 دن اور بڑھ گئے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ وہ 40 دن کا چلا کاٹا اور وہاں سے جب واپس آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی سے بتایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، تیری قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کیا ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب قوم کی طرف لوٹے تو غضبان آصفا، فرجع موسیٰ الی قوم ہی، اپنی قوم کی طرف لوٹے، غضبان بہت غصے کی حالت میں تھے، آصفاً غمگین تھے۔ غضبان مبالغہ کا صیغہ ہے، فعلان کے وزن پر، جیسے کہ رحمان۔ انتہائی غضب اور غصہ کی طبیعت کے اندر ناراضگی بھی ہو اور سزا کا ارادہ بھی ہو، نقمت، عقوبت جس کو کہتے ہیں، اور ساتھ لعنت کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ بندے کی صفت میں انتہائی ناراضگی اور انتقام اور غصہ، یہ حمیت اسلامی ہے، غیرت اسلامی ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کو ایسا غصہ آنا یہ اچھی صفت ہے کہ اسلام کے خلاف کفر اور شرک کی بات ہو، اس پر غصہ آنا چاہیے، اور یہ غصہ اہل حق کے لیے بھی اچھا ہے اور یہ مفید۔ ہاں، انسان اپنی ذات کے لیے اور ناجائز کاموں پر غصہ کرے تو یہ ناجائز ہے۔ آصفاً غمگین تھے، افسوس تھا کہ اتنی محنت کی اور سامری نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو 3 خطابات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیے۔ ایک خطاب قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا خطاب جو ہے تقریر وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ہے، اور تیسرا خطاب وہ سامری سے ہے۔ قوم سے جو خطاب ہے وہ سب سے پہلے ہے، جو یہاں سے شروع ہے، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیت نمبر 86 میں۔ اور اس کے بعد جو سامری حضرت ہارون علیہ السلام سے جو خطاب ہے اس کا ذکر ہے، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ، آیت نمبر 90 کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا خطاب جو ہے وہ سامری سے ہے، آیت نمبر 95 کے اندر، قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سامری۔ یعنی اس رکوع کے اندر یہ خطابات ثلاثہ کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 98 تک یہ 3 خطابات ہے۔ الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما۔ اس کے بعد کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر یہ رسالت اور ترغیب الی القرآن کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور ساتھ ساتھ ترغیب الی القرآن اور قرآن سے اعراض کے اوپر زجر ہے۔ اس کے بعد مسلسل تخفیف کا ذکر ہے اور درمیان میں بشارت بھی ہے، آیت نمبر 114 تک، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یہ مسلسل تخفیف اخروی اور درمیان میں بشارت بھی اور آخر میں بھی ہے۔ اور اس کے بعد وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، آیت نمبر 115 سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ قال یا قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پہلا جو خطاب کیا اس میں یہ بات فرمائی کہ اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے، وعدا حسن۔ وعدہ حسن سے مراد یہ ہے کہ تمہیں تورات جیسی کتاب دی جائے گی، اور توحید کا وعدہ تم سے کیا تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ انعامات اور رحمتیں دے گا۔
اور یہ وعدہ تم سے اللہ نے کیا ہے، اور ساتھ ساتھ کوہ طور پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو افطال علیکم العہد، کیا لمبی ہو گئی تم پر، یعنی دراز پڑ گیا تم پر زمانہ، مدت، یعنی تم اس عہد کو بھول گئے جو عہد توحید کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رکھو، کہ انسان کسی کتاب کو پڑھے اور اس کو سیکھے، اور اللہ کی توحید کا وعدہ آپ سے 40 سال یا 50 سال تک، فرعون سے لے کر اب تک میں نے یہ سبق تمہیں پڑھایا کہ اللہ کی وحدانیت، اب درمیان میں 40 سال یا ایک چلہ ہی ہے، مہینہ کے قریب ہے، تو اتنا زیادہ وقت تو نہیں گزرا جس وعدے کو تم بھول گئے اور زمانہ زیادہ گزر گیا ہے، یا تو یہ بات ہے کہ زمانہ بہت زیادہ گزر گیا جس کی وجہ سے تمہیں وہ عہد، یعنی وہ توحید کا عہد تمہیں بھول چکا ہے۔ افطال علیکم العہد، کیا لمبا ہو چکا ہے تم پر وہ مدت، وہ زمانہ، العہد سے مراد زمانہ ہے، مانا بل اردتم ان یحل علیکم، یا کہ ارادہ کیا تم نے کہ اتر جائے تم پر غضب من ربکم، تمہارے رب کا غضب، یعنی زمانہ زیادہ ہو گیا، گزر گیا تھا اور بات تم سے بھول گئی، یہ بات ہے، یا یہ ہے کہ تم نے قصداً اور جان بوجھ کر ایسا کیا ہے کہ تم نے شرک کی ہے، اور تاکہ تمہارے رب کا غصہ تم پر قہر و عذاب نازل ہو، فاخلفتم موعدی، تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، میں نے تم سے کہا تھا تم ادھر توحید پر قائم رہو میرے آنے تک، تم نے میرے آنے کا انتظار نہ کیا اور شرک شروع کر دیا۔ قالو، تو قوم نے جو آگے سے جواب دیا تو انہوں نے کہا، اپنا عذر اور بہانہ پیش کیا کہ ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے مخالفت نہیں کی آپ کے وعدے کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، ملک سے مراد یہاں پر اختیار ہے، یہ کام جو ہم نے گوسالے کی عبادت کی ہے اور بچھڑے کی عبادت کی ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، اور یہ مخالفت ہم نے اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں کیا، ولاکننا حملنا، یعنی ہم پر ایسے معاملہ پیش آیا اور ایسے وسائل اور عوامل ہمارے سامنے آئے کہ جن کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے گوسالے کی عبادت پر، مطلب یہ ہے، ولاکننا حملنا، لیکن ڈال دیا گیا ہم پر، اوزارن، بوجھ، من زینت القوم، قوم کے زیورات کی وجہ سے۔ قوم سے مراد یہ ہے کہ وہ قبطی قوم جو فرعونی تھے، مصر والے، ان سے جو زیورات لائے تھے، اور زینت سے مراد وہ زیورات ہے، اوزار، وزر بمعنی بوجھ کے، یعنی گناہ، تو اصل میں ہم نے اس قوم کے جو زیورات لائے تھے، اس زیورات کے بوجھ کی وجہ سے ہماری طرف نسبت کی گئی ہے گناہ کی، فقذفناها، تو ہم نے ان کو پھینک دیا، فکذالک القی السامری، اسی طرح سامری نے بھی ان کو پھینک دیا، یعنی جو زیورات ہم بطور استعارہ مانگ کر لائے تھے، تو سامری نے کہا یہ تمہارے غنیمت ہے، اور مال غنیمت ہمارے لیے کھانا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس وقت اس امت کے اندر مال غنیمت کو آگ میں جلایا جاتا تھا یا پھینک دیا جاتا تھا، یہ طریقہ کار تھا، تو سامری نے کہا میں بھی اپنے زیورات کو ڈالتا ہوں آگ میں، تم بھی ڈالو، اور ان کو جلانا چاہیے، تو سامری نے سب بنی اسرائیل سے وہ زیورات جمع کیے اور جمع کر کے آگ میں جلایا اور اس سے ایک بچھڑا بنا لیا۔ سامری اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ پوری جماعت تھی یہ مشرکین کی، اور یہ منافق آدمی تھا اور بڑا سمجھدار اور تیز قسم کا تھا، تو اس نے ایک بچھڑا بنایا، اور اس بچھڑے کے اندر ایسی سوراخ رکھے اور جس میں ہوا گزرتی، اور اس کے اندر ایسا ایک سسٹم تھا جو رامتا تھا، یعنی گائے جیسی آوازیں کرتا تھا بچھڑے کی طرح۔ تو ولاکننا حملنا مانا ڈالا گیا ہم پر، یعنی نسبت کی گئی ہماری طرف، اوزارن مانا بوجھ، بوجھ سے مراد یہ گناہوں کی نسبت ہماری طرف کی گئی کہ یہ زیورات جو تم نے اپنے اوپر ڈالے لیے ہیں یہ تم گناہ گار ہو اس میں، تو ولاکننا حملنا، نسبت کی گئی ہماری طرف، اوزارن، بوجھ، یعنی گناہوں کی، من زینت القوم، قوم کے زیورات کی وجہ سے، فقذفناها، تو ہم نے ان کو پھینک دیا، فکذالک القی السامری، اسی طرح سامری نے بھی اس کو پھینک دیا، فخرج لهم، تو اس نے بنایا ان کے لیے عجلاً، ایک بچھڑا، جسداً، جو جسم والا تھا، لہو خوار، یہ عجلاً کے بعد جسداً کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ بچھڑا بالکل گائے کی طرح، یعنی گوشت ہڈیاں والا نہیں تھا، بلکہ سونے کا بنا ہوا تھا، اور ایک جسم تھا، صرف اس میں بچھڑے کی آواز تھی، لہو خوار، اس کے لیے بیل کی اور اس طرح کی آواز تھی، فقالو، انہوں نے کہا ھذا الہکم، قالو میں جمع کا صیغہ لگا کر اشارہ کیا کہ سامری اور اس کی پوری جماعت مراد ہے، فقالو، انہوں نے کہا ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے، و الہ موسیٰ، اور یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے، فنسیا، اور موسیٰ بھول گئے، خدا کو تلاش کرنے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ افلا یرونا، کیا یہ سوچتے نہیں، ادخال الہی ہے، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں تھے کہ اللہ یرجع الیہم،
کہ واپس نہیں کر سکتا، یہ بچھڑا ان کی طرف قولاً بات، جو بات نہیں کر سکتا وہ خدا کیسا ہو سکتا ہے۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، اور مالک نہیں ہے لہم ان کے لیے، ضرا معنی نقصان دینے کا، ولا نفعا اور نہ نفع دینے کا، جو چیز نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہے، جو چیز بات واپس نہیں کر سکتی، وہ الہ اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ تو وہ ذات ہے جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو حاجتیں پوری کرتا ہے، جو قریب سے سنتا ہے، جو دور سے سنتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سامری کے ساتھ، یہ گویا کہ قوم کے ساتھ خطاب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان پر سخت غصہ ہوئے، اور قوم نے گویا کہ اپنا وہ بہانہ پیش کیا کہ ہمارا اس میں قصور نہیں ہے، یہ سامری کا ہے۔